وما من دابۃ فی الارض، اور زمین پہ چلنے پھرنے والی کوئی بھی مخلوق ایسی نہیں ہے، الا علی اللہ رزقھا، مگر یہ کہ اس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم کے اوپر ہے۔ ہمیں تو چند ایک مخلوقات نظر آ رہی ہیں نا جن کا رزق آپ دیکھ رہے ہیں۔ ابھی اگر آپ کو ویل مچھلی کا رزق بتایا جائے جو پیسیفک میں اور اٹلانٹک میں آج بھی ہزاروں کی تعداد کے اندر ہے، ایک چھوٹی ویل مچھلی بھی ایک وقت کا 500 کلو گوشت کھا جاتی ہے، 500 کلو۔ اور جو بڑی ویل مچھلی ہیں وہ تو آپ چھوڑ دیں، 30 ہاتھیوں کے برابر بھی ویل مچھلی ہے، اتنی بڑی بڑی ویل مچھلی ہیں، 30 ہاتھی 30 ان کے برابر ایک ویل مچھلی، اس کا رزق بھی اللہ تعالیٰ پورا کر رہا ہے۔ آپ کو تو بس چڑیاں نظر آ جاتی ہیں زیادہ زیادہ، تو کسی کے دماغ میں آ سکتا ہے کہ یار چڑیوں کا رزق اللہ پورا کر رہا ہے، تو زیادہ زیادہ اتنا ہی دماغ میں رزق آتا ہے۔ آپ ذرا ان جانوروں کے بارے میں سوچیں، اتنے بڑے بڑے جانور سمندر کے اندر، خشکی میں تو اتنے بڑے جانور ہی نہیں ہیں جتنے پانیوں کے اندر موجود ہیں، اور ان تمام کے رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہوئی ہے۔ لیکن یہ رزق کی ذمہ داری ہے کوشش کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ ویل مچھلی کے منہ میں آ کے اللہ تعالیٰ کوئی چیز ڈال دیتا ہے، نہیں، کوشش کرنی پڑتی ہے، انسان کو بھی کوشش کرنی پڑتی ہے۔ اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، کوشش کرو گے رزق ملے گا۔ پوٹینشلی رزق اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اس پلانٹ ارتھ پہ رکھ دی ہے۔ دیکھیں آج سے آلموسٹ 200 سال پہلے تک تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ زمین میں انرجی کا اتنا بڑا خزانہ موجود ہے تیل کی شکل میں۔ 1853 میں وہ پہلا کنواں پنسلوینیا میں امریکن سٹیٹ کے اندر دریافت ہوا تھا، کرنل ایڈون نے کیا تھا، اتنی ماشاءاللہ مٹھی داڑھی تھی، ہے کرسچن تھے ویسے وہ۔ اور عرب ملکوں میں وہ تو 20ویں صدی کے اندر تیل نکلا ہے، 1960 کے قریب جا کے یہ تیل نکلا ہے عرب ملکوں میں۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ 1300 سال تک سارے بزرگان دین حج عمرے کے لیے جاتے رہے، جو نیچے نگاہ مارتے تھے تو ساتوں زمینیں کراس اور اوپر عرش پہ نگاہ پہنچتی تھی، کسی بزرگ کو تیل نہیں نظر آیا عرب کی سرزمین میں۔ ایسے بزرگوں سے جان چھڑا سکتے تھے، اتنے تے گئے نہیں ہون گے، تے مکے مدینے تے گئے سن نا، وہ تو لنگے نے نا، کسی نے تیل نظر آیا؟ دنیا کو اللہ نے بقدر ایفرٹ رکھا ہے۔ اور یہ بھی اب مزید کوئی 50-60 سال کا تیل رہ گیا، پھر آنے والی دنیا ذکر کرے گی کہ انسانیت نے 250-300 سال ایسے دیکھے ہیں کہ اللہ نے ان کو ایک ایسا خزانہ دیا تھا کہ جس کو یوز کر کے ٹرینیں چلتی تھیں، ہوائی جہاز اڑتے تھے، اور وہ زمین سے تیل نکلا تھا۔ بعد کے لوگوں کے لیے تو ابھی پرابلم ہے ظاہر ہے، اسی لیے تو اب بیٹریوں کی طرف، سولر کی طرف شفٹ ہو رہے ہیں، لیکن بہرحال سولر ہو یا بیٹریاں ہوں وہ تیل کا تو مقابلہ نہیں کر سکتی۔ آپ کو 1 لیٹر پیٹرول جو انرجی دیتا ہے، وہ انرجی بنانے کے لیے تو آپ کو کتنا بڑا ایریا چاہیے سولر پینلز کا، تب وہ انرجی ملے گی۔ تو اس کے لیے تو پھر آپ جہاز جو سولر والے انہوں نے بنائے بھی ہیں نا، وہ اتنے بڑے بڑے جہاز ہیں اور مسافر اس میں تھوڑے سے ہی بیٹھتے ہیں۔ یہ جو بوئنگ 747 یا ایئر بس 380 جو 500 مسافروں کو لے کے جا رہی ہے، اس کی انرجی اگر آپ کو سولر پینل سے کرنی پڑ جائے تو اس جیسے 50 جہاز بنائیں تو تب جا کے اس میں اتنے بندے بیٹھیں گے۔ یہ تو ایک بہت بڑی تکلیف دہ چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہرحال سولر کی شکل میں ایک اور خزانہ دیا ہے، اس کے اوپر محنت ہو رہی ہے، بیٹریز کے اوپر محنت ہو رہی ہے۔ تو اللہ نے پوٹینشلی رزق انسانیت کا، اور رزق میں صرف کھانا پینا نہیں ہے، تمام ضرورت کی چیزیں۔ اس وقت تو ہمارا رزق، وہ مجھے اشفاق احمد صاحب کی بات یاد آئی، وہ کہہ رہے تھے 1960 میں وہ کہہ رہے تھے کہ میری تنخواہ کا 10% کیا 5% بھی ان چیزوں پہ نہیں لگتا تھا جن چیزوں پہ اب آ کے میری تنخواہ کا 80% لگ رہا ہے، کیونکہ اس وقت انسان کی بنیادی ضرورتیں نہیں ہوتی تھیں۔ بلکہ آپ لوگوں نے اپنی زندگی میں دیکھ لیا ہے کہ پچھلے 10-12 سال کے اندر آپ کی زندگی میں 2 چیزیں، ایک سمارٹ فون اور دوسرا انٹرنیٹ، یہ ایسا داخل ہوا ہے کہ آپ گرمی میں پنکھا بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں، انٹرنیٹ نہ بند ہو جائے کہیں، اگر UPS بند ہو گیا، کیونکہ وہ تو آپ کی سانس چلا رہا ہے نا۔ پہلے یہ سانس بند ہوتی تھی پنکھا بند ہونے سے، اب پنکھا بند ہونے سے نہیں ہوتی۔ آپ نیٹ کا کنیکشن دیں، 2-2 گھنٹے بیٹھ کے لوگ نیٹ کے اوپر اور واٹس ایپ پہ ایک دوسرے کے ساتھ میسجنگ کرتے رہیں گے، پسینے چھوٹ رہے ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں۔ پنکھا بند ہے، کوئی پرواہ، نیٹ بند کر دے
पंखा चलता रहे, वो कहेंगे जी जिंदगी से मौत बेहतर है। ये हो गया हुआ है। तो ये तो आपकी जिंदगी में अभी एंटर हुई है ना चीज। इलेक्ट्रिसिटी एक बुनियादी जरूरत बन चुकी हुई है। ये सारा रिज्क है अल्लाह की, नेमतें हैं अल्लाह ताला की। और अल्लाह ताला ये सारी नेमतें वक्त के साथ साथ एक्सप्लोर करवा रहा है, पोटेंशियली जमीन के अंदर मौजूद थी। तो अल्लाह ताला फरमाता है तमाम चलने फिरने वालों के रिज्क की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। वयअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा, और अल्लाह ताला को हर जानदार के ठहरने की जगह भी मालूम है और अल्टीमेटली जहां उसने स्पुर्द होना है वो जगह भी मालूम है। अल्लाह अकबर। ठहरने की जगह तो आपको समझ आ रही होगी कि अल्लाह ताला को यह पता है कि किस इंसान ने कहां पे रुकना है, किस शेर ने किस गार में रहना है, किस मगरमच्छ ने किस मीठे पानी में गुजारा करना है, कौन सी वेल मछली किस समुंदर में है और कहां कहां उसने अपना वक्त गुजारना है। सिर्फ ये अल्लाह के इल्म में नहीं, वह मुस्तौदअहा, उसने मर के जहां पे जाना है वो जगह भी अल्लाह को मालूम है। किस की कब्र जो है वो मट्टी का ढेर बननी है, किसकी कब्र समुंदर में बननी है, किसकी कब्र शेर के पेट में बननी है, किसने एयर क्रैश में हवाओं में बिखरना है। हर बंदे का जो अल्टीमेट अंजाम है वो भी अल्लाह ताला को हर मखलूक का पता है। सूरतुल नाम में तो आया है कि कोई पत्ता नहीं गिरता ना खुशकियों में ना समुंदरों के अंदर, और ना कोई दाना फूटता है किसी जमीन की गहराई में मगर वो अल्लाह के इल्म से। और अल्लाह ने पहले ही लोहे महफूज में लिख लिया हुआ है कि ये ऐसे होगा। ये उससे भी अगला वर्जन है कि ना सिर्फ वो काम होने के बाद अल्लाह को पता चलता है, होने से पहले भी अल्लाह ने अपने इल्म में रखा हुआ है, और इल्म में नहीं लिख के रखा हुआ है कि ये ऐसा होगा। और यहां पे भी वो जिक्र आ गया कि रिस्क भी अल्लाह के जिम्मे है, और वो जानता है हर बंदे की, हर मखलूक के ठहरने की जगह और अल्टीमेटली स्पुर्द होने की जगह। कुल्लुन फी किताबिम मुबीन, और हर चीज एक रोशन किताब में लिखी हुई है। वो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी हार्ड डिस्क है जिसमें सारी मखलूकात की तकदीरें अल्लाह ताला ने लिख दी हैं। और वो कोई अल्लाह ताला ने यानी खुद से कोई मेहनत नहीं, वो जामे तिरमिज़ी में हदीस है, अल्लाह ने कलम को पैदा किया और फिर उससे कहा कि लिख जो कुछ हो चुका और जो कुछ होने वाला है। बस कलम चल पड़ी और सब कुछ उसने लिख दिया। हर चीज अल्लाह के इशारों पे हो रही है।